بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندے عالم ہیں۔ آج کی ویڈیو بن رہی ہے مفتی اعظم ورلڈ فی طبقہ بریلویت۔ بریلوی طبقے میں سب سے بڑے عالم دنیا کے مفتی اعظم ایشیا، مفتی اعظم ورلڈ، مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں بریلوی طبقے کے۔ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ اب ان کے لیے دعوت اسلامی والوں کا کافر قرار دینا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، بے حد خطرناک بات ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ الیاس قادری میمن ہیں اور وہ عباسی ہیں۔ مفتی اعظم ورلڈ مفتی منیب الرحمان صاحب عباسی ہیں۔ آپ بائیوگرافی نکال کے دیکھیں، آپ وہ عباسی ہیں۔ تو عباسی ہونے کے ناطے دعوت اسلامی والوں کا ان کو کافر قرار دینا قطعی صحیح نہیں ہوگا۔ اس سے ایک اور پھر تنازع چھڑ جائے گا کہ عباسی اور میمنوں کے درمیان، اور بریلی والے بھی اس میں فل ساتھ دے رہے ہیں۔ یہاں سے تائید گئی تھی بریلی سے، جامعۃ الرضا سے، مفتی شہزاد عالم صاحب کی، کہ یعنی ان کو جو کافر قرار دے رہے ہیں مشاہد حسین، ان کی تائید میں یہاں سے بریلی سے تائید گئی تھی، ان کے فیور میں تائید گئی۔ اب بتاؤ، آپ دنیا کے سب سے بڑے مفتی کو عباسی برادری ہونے کے ناطے اگر کافر قرار دو گے تو جو عباسی فاضل بریلوی کو مانتے ہیں وہ ایک دن ہٹ جائیں گے۔ یہ دیکھیے، قوم ذات برادری نہیں ہے اسلام کے اندر اس طرح سے کہ کسی کو آپ عباسی ہونے کے ناطے کافر قرار دو، یا انصاری ہونے کے ناطے کافر قرار دو، یا منصوری ہونے کے ناطے، یا پھر سبزی فروش ہونے کے ناطے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے برادریاں بنائی ہیں، ان برادریوں کی وجہ سے آپ کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ جس طرح دعوت اسلامی والوں کے خلاف انہوں نے ایک بار اعلان کیا تھا کہ دعوت اسلامی والے مساجد میں قبضہ نہ جمائیں، تو اس میں کوئی غلط تھوڑی کیا، صحیح اعلان کیا تھا۔ کیونکہ دعوت اسلامی والے جو ہیں یہ جس مسجد میں آن لگتے ہیں پھر اس پہ قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو اس لیے سے مفتی اعظم ورلڈ نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ دعوت اسلامی والے سنی مساجد کے اوپر قبضہ نہ جمائیں۔ تو اس کی یہ وہ نکالنا ہے، دشمنی نکالنا ہے، اس فتوے کی دشمنی نکالنا ہے کہ کسی طرح سے ان کو مفتی اعظم ورلڈ کے عہدے سے دستبردار کر دیا جائے۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، بہت پاورفل مفتی ہیں، مفتی اعظم ورلڈ ہیں، دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ بریلوی طبقے میں اتنا بڑا مفتی نہیں ہے ابھی دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی والوں کا اقدام بہت خطرناک ہے، اور اس طرح سے اگر کافر قرار دو گے تم تو پھر کون مسلمان رہے گا؟ جب مفتی اعظم ورلڈ کو تم کافر قرار دے دو گے کہ صاحب دیوبند والوں کی مسجد میں گئے تھے، تو دیوبند والوں کی مسجد میں جانا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے آپ کافر قرار دے دو؟ دعوت اسلامی والے تو خود دیوبند والوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ مفتی اختر رضا خان صاحب ازہری میں نے کہا، وہ کلپ نکال کے مجھے سنانا پڑے گا، پھر آپ کو گوگل سے نکل جائے گی، مفتی اختر رضا صاحب کا نام لکھ دو ازہری میاں الیاس قاضی کا رد، اتنا لکھ دو، دعوت اسلامی کا رد اتنا لکھ دو، سن لو، اس میں دعوت اسلامی کا رد ازہری میاں بس لکھ دو، گوگل سے سب آ جائے گا۔ اس میں بتا رہے ہیں حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب کہ دعوت اسلامی والے دیوبند والوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو تم تو پھر اس فتوے سے ڈبل کافر ہو گئے۔ اگر مفتی اعظم ورلڈ مفتی منیب الرحمان صاحب دیوبند والوں کی مسجد میں جانے سے کافر ہو گئے تو تم تو نماز پڑھنے سے ڈبل کافر ہوئے مفتی اختر رضا صاحب کے فتوے سے۔ اور یہ بھی بتایا ازہری میاں نے کہ ان لوگوں نے ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ بھی تو کفر ہے۔ الیاس قاضی نے کہا صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں، غوث پاک مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں، جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے محی الدین۔ محی الدین مانے دین کو زندہ کرنے والے۔ اس کے علاوہ الیاس قاضی نے بہت ساری ایسی خرافاتیں کی، سلام کا مذاق بنایا۔ صفحہ 31 میں لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ صفحہ 27 میں لکھا کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا دیوبند بریلی اہل حدیث سب کی بخشش ہوئی، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ صفحہ 3 میں لکھا کہ یہ کتاب فیضان سنت بارگاہ رسالت میں مقبول ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا اس نے. ایک جگہ نہیں کئی جگہ آپ پڑھ لو اس کتاب میں. ایک تو یہی جھوٹ منسوب کیا اس نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے بھی لوگ اس اجتماع میں تھے سب کی بخشش ہو گئی. پھر اس خواب کو اس نے کٹوایا، مان لیا کہ ہم جھوٹے، ہم مکار ہیں، مان لیا، نئی کتاب میں کٹوا. لیکن نہ آج تک کلمہ پڑھا، نہ توبہ کیا، نہ کوئی بریلوی اس سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے. کسی بریلوی میں اتنی طاقت نہیں ہے دنیا کے کسی مفتی میں کہ جو اس سے کلمہ پڑھوا لے ان سب باتوں کے اوپر. کسی بریلوی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے پوری دنیا کے کہ جو اس سے کلمہ پڑھوا لے، توبہ کروائے اور دعوت اسلامی والوں کو کہہ دے کہ آپ اس مسجد میں جو بھی کام کر سکتے ہیں پہلے اپنے امیر سے کلمہ پڑھوائیں، توبہ کروائیں. ان سب باتوں پر جو اس نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، لبیک اتار کے نعرے لگوائے، اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، مدینہ شریف کا مذاق بنایا، انسان کو مدینہ کہلوایا. ایک بات تھوڑی ہے اس کی، بہت ساری باتیں. اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے کفر کا فتویٰ لگا ہے کہ ہم عید کیوں نہ منائیں. صفحہ 1283 فیضان سنت دیکھ لیں آپ. اس میں ظالم بادشاہ سے تشبیہ دی ہے کہ جب کوئی ملک کسی ظالم کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے، تو ہم عید کیوں نہ منائیں. کفر کا فتویٰ لگا جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے. تو مفتی اعظم ورلڈ کو کافر قرار دے رہے ہیں وہ لوگ دے رہے ہیں جن کے اوپر خود فتویٰ ہے، وہ اس ٹیم کے لوگ دے رہے ہیں جن کے امیر پر خود فتویٰ ہے کفر کا. مشاہد حسین نے آنکھیں بند کر لی، غفران نے بھی آنکھیں بند کر لی کہ ہمیں کافر نہیں قرار دینا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو مانتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اعلیٰ کے اوپر آنکھیں بند کر لی، یعنی اعلیٰ حضرت میرے لیے حرف آخر ہے، یعنی قرآن حدیث کی طرح. یہ الیاس قادری نے صاف صاف کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت میرے لیے حرف آخر، یعنی جیسے قرآن حدیث کو ہم مانتے ہیں اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. استغفر اللہ. مطلب یہی ہے، کلیئر یہی مطلب نکلتا ہے اس کا. تو یہ عباسی خاندان میں اتنے بڑے دنیا کے مفتی کو کافر قرار دینا، اس سے ایک نیا تنازع پیدا ہو جائے گا. ایسے کافر قرار دو گے تو تمہارے فتوے سے عرب کا ایک بھی رہنے والا مسلمان نہیں، عرب کا اندر. اور جتنے امام ہیں سب کے سب تمہارے فتوے سے اسلام سے خارج ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتوے سے. اللہ اور اس کے رسول کو مانو پہلے،